انفیکشن کنٹرول سوسائٹی نے آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کی آگاہی کے بارے میں ملیریا سے متعلق کئی مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ملیریا کی جعلی ادویات اور لاکھوں جانوں کا خطرہ کے بارے میں ایک مضمون BBC کی اردو ویب سائٹ میں شائع ہوا، جس کے ذریعے ہم کچھ نئی معلومات آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ افریقہ میں جعلی اور غیر معیاری دوائیں ملیریا کے مرض پر قابو پانے کی کوششوں کے لیے دھچکا ہیں، جن سے لاکھوں زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق جعلی دواؤں سے مریضوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ ملیریا کے جراثیموں کو دواؤں سے مزاحمت کرنے میں تقویت مل سکتی ہے۔ سائنسدانوں کی یہ تحقیق دوا ساز ادارے ویلکم کے مالی تعاون سے کی گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ملیریا سے ہر سال 8 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ملیریا جرنل میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ سن 2002 اور سن 2010 کے درمیان افریقہ کے 11 ممالک سے حاصل کیے گئے دواؤں کے نمونوں کا تجزیہ کیا گیا۔ تجزیے کے دوران انکشاف ہوا کہ چند جعلی دواؤں میں طبی مرکب غلط انداز میں ترتیب دیا گیا ہے، جس سے ملیریا کے خاتمے کے بجائے اسے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ملیریا کے مرض میں استعمال کی جانے والی چند گولیوں میں ایسے مرکبات شامل پائے گئے جن کے بعد از علاج انتہائی شدید نقصانات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ان افراد میں جو دیگر امراض کے لیے بھی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، جیسے HIV ایڈز وغیرہ وغیرہ۔ ملیریا کے جراثیم کش ادویات کے ایک خاص مدت تک استعمال کے بعد ملیریا کے جراثیم ان دواؤں کے خلاف قوت مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح ماضی میں کلوروکوئین اور میفلوکوئین جیسی ادویات کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تحقیق کاروں نے خبردار کیا کہ جعلی دواؤں کے باعث ملیریا کے جراثیم انتہائی مؤثر دوا آرٹیمیسین کے خلاف بھی قوت مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے، جو اس وقت ملیریا کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ ان کے بقول آرٹیمیسین کے قلیل مقدار جعلی دواؤں میں شامل کی جاتی ہے تاکہ وہ اصل ہونے کی ٹیسٹ پاس کر سکیں۔ تاہم ان کی جتنی مقدار جعلی دواؤں میں شامل ہوتی ہے وہ جسم میں ملیریا کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف ناکافی ہے، بلکہ ملیریا کے جراثیم میں آرٹیمیسین کے خلاف قوت مزاحمت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تحقیقاتوں کے سربراہ ڈاکٹر پال لیوٹن نے افریقی ممالک کی حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ ملیریا کے جعلی دواؤں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ ان کے بقول جعلی دواؤں کے خلاف کارروائی میں تاخیر کی صورت میں لاکھوں افراد، خاص طور پر بچوں اور حاملہ خواتین کی جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اگر اس حوالے سے ہم اپنے ممالک میں توجہ دیں تو ہمارے ممالک میں بھی یہی مسائل بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، یعنی کہ جعلی دوائیں اور ان کا کوئی تدارک موجود نہیں، اور وہ یعنی کہ عام طور پر میڈیکل اسٹور پر ملتی ہیں، اور ان میں جو حقیقی ادویات جو ضروری ہوتی ہیں جراثیموں کے خلاف، یا تو ان کی تعداد کافی قلیل ہوتی ہے یا ان میں کچھ ایسے دوائیں شامل کر دی جاتی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس کافی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ممالک میں پاکستان، انڈیا اور جو یہ ممالک ہمارے قریب ممالک ہیں، ان میں بھی خاص طور پر ان دواؤں کی تحقیق پر توجہ دینی چاہیے، اور یہ معلومات کرنی چاہیے کہ یہاں پر جو ادویات ملیریا کے لیے اور دوسری اینٹی بائیوٹکس
اویلیبل ہیں مارکیٹ میں ان میں کیا ان کے اہم ادویات موجود ہیں یا نہیں. اگر ان میں وہ ادویات موجود نہیں ہیں تو اس سے یہاں پر جو جراثیم موجود ہیں وہ بھی ان میں ان کو تقویت ملے گی اور وہ دواؤں کے اثر سے آزاد ہو جائیں گے. تو اس طرح ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ جراثیم پیدا ہوتے ہیں جن پہ کوئی دوا اثر نہیں کرتی، اور جن افراد کو ان جراثیموں سے مرض لاحق ہوتا ہے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹک پالیسیز اور اینٹی سیپٹک پالیسیز پرٹیکولرلی بہت اہمیت کی پالیسیز ہیں، ان پر توجہ دی جائے اور ان کے ذریعے مختلف دواؤں کو ٹیسٹ کر کے دیکھا جائے کہ ان میں کتنے اینٹی بائیوٹک کی دوائیں موجود ہیں، کتنی تعداد جو کہ ضروری تعداد ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح ہم معلوم کر کے ہم اپنی میڈیسن کو صحیح لیول پہ لا سکتے ہیں اور ہم مریضوں کی جان بچا سکتے ہیں.